بچے تھے. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا میر فیصل صاحب جب جی چاہتا ہے آپ گروپ کو ایڈمن موڈ پہ لگاتے تھے, جس کو مرضی ریموو کرتے تھے, جس کو مرضی ایڈ کر لیتے ہیں, اور جب آپ کا من آتا ہے تو جناب ایسے فضول قسم کے لوگوں سے گفتگو کر کے 2 گھنٹے لوگوں کو ویسے جناب انتظار کرواتے ہیں. جی جناب میر فیصل صاحب اور دیگر قادیانی مرزئی مربی اور خلیفہ مسرور صاحب اور عبدالغفار جمبا صاحب, یہ میں نے کتاب ایک سینڈ کی ہے, مرزا غلام قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ. تو آپ موضوع ڈھونڈ رہے تھے جی کس موضوع پر ڈیبیٹ کریں تو کریں, تو میں ایک کام آسان کر رہا ہوں, یہ کتاب اس کتاب کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. کم از کم چلو یہ 200 جھوٹ کے اوپر اس کی سیشن رکھ لیے جائیں, 10 جھوٹ, ٹھیک ہے جی, 10 جھوٹ اگر آپ کریں گے تو 20 سیشن تقریباً بنیں گے. 20 جھوٹ کریں گے تو وہ پھر کتنے ہو جائیں گے, 10 سیشن. اب یہ دیکھیں زبردست. ہاں جی دکان بھی اچھی چمکے گی, اتنی ویڈیوز بن جائیں گی آپ کی. ہاں جی, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. آئیے میدان میں آئیے, لائیے مربیوں کو سامنے. تو ہندوؤں کی گیتا کو چھوڑیں, یہاں پر دیکھیں مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. وہ مرزا صاحب کو تو سچا کرنا ہے کہ نہیں, آپ نے بتائیے, جلدی بتائیے. کتاب میں نے دوبارہ سینڈ کر دی ہے. محترم مفتی صاحب, آپ ماشاءاللہ باقاعدہ مفتی ہو کر اتنے سالوں کا کورس کر کر مفتی بنے ہیں, تو کیا آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں؟ آپ سوالات سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر میں صداقت اسلام پر بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک مفتی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 200 اعتراضات پہ بات کریں گے, تو پھر میں کیوں نہ کانٹراڈکشنز پہ بات کروں سر؟ مذہب اسلام کی حقانیت آپ سمجھانے سے کیوں قاصر ہیں؟ آپ نے پرسنل پہ وعدہ کیا تھا کہ آپ بالکل سمجھائیں گے, تو آپ مکر کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. گیتا نے بھی مرزا قادیانی کو کذاب ثابت کر دی ہے. گیتا بھی کہہ رہی ہے کہ مرزا قادیانی کذاب ہے, دجال ہے, فراڈی ہے. یہ دیکھ لیں, یہ کتاب ہم نے لکھی ہے 200 مرزا قادیانی کے کذبات, دجل, فریب, فراڈ ثابت کر دیا ہم نے, تو دلیل دی ہے. اور اگر اس کے سچ کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو لے کے ہیں. میدان لگ گیا ہے, ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے, مناظرہ شروع ہو چکا ہے. جلدی کریے. محترم مفتی صاحب, میرا تو اوپن اسٹیٹمنٹ ہے, میں تو مرزا صاحب کو نبی مانتا ہی نہیں ہوں. جن کو نبی مانتا ہوں ان کی صداقت اور صداقت اسلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ قاصر ہیں. جی کریے سوال کریے. آپ کون سا سوال کر رہے ہیں؟ 200 جھوٹ میں سے وہ مجھے بتا دیجئے گا کہ پہلے مرزا قادیانی کے جھوٹ کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ. وہ مجھے ذرا نمبرنگ بتائیں گے نا, پھر مجھے سمجھ آ جائے گی, کیونکہ کتاب کے اندر نمبر لگے ہوئے ہیں. سوال کریے, 101 سوال کریے, میں موجود ہوں. کتاب کا مصنف ابھی موجود ہے. جی نہیں, آپ نبی نہ مانے, آپ مجدد تو مانتے ہیں نا. آپ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے ہمارے پاس. آپ نے کہا جی میں اس کو نبی تو نہیں مانتا, مجدد مانتا ہوں, تو ٹھیک ہے. چلیں آج کی نشست میں بتا دیں. نہیں, آپ نبی نہ مانے. چلیں آج کی نشست میں بتا دیں, ساری دنیا کو بتائیں کہ مرزے کو آپ سمجھتے کیے ہیں. وہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس کو کافر سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی عہدہ بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے تو اس نے تو ہزاروں عہدے اپنے بتائے ہیں. وہ کہتا ہے خدا ہوں, خدا کا بیٹا ہوں, خدا کی بیوی ہوں, پوری کائنات کو میں نے بنایا. پھر وہ نبی بنتا ہے, سارے دنیا کے نبی وہ بن جاتا ہے.
پھر وہ جناب بنتا ہے وہ ہندوؤں کے اوتار وہ بنتا ہے، کرشن کنیا وہ بنتا ہے، رودر گوپال وہ بن جاتا ہے، زرتشت بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی کچھ، اور جناب آجزی کے اوپر آتا ہے تو وہ کرم خاکی بن جاتا ہے، وہ گنڈویا، ہاں جی، وہ کہتا ہے میں ہوں بشر کی جائے نفرت، وہ شرمگاہ بن جاتا ہے، وہ جناب بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بندے دا پتر ہی نہیں، نہ ہوں آدم زاد، وہ کہتا ہے میں آدم زاد بھی نہیں ہے، یعنی مطلب بندے دا پتر بھی نہیں ہے، وہ مطلب آپ مانتے کیا ہے بھائی، کچھ تو بتائیے۔ مفتی صاحب بہت سیدھی سی بات ہے، آپ نے پیدائش مسلمانوں میں لی، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے مفتی کا کورس کیا، آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل کی، اور آج کی تاریخ میں آپ باقاعدہ مفتی ہیں۔ کیوں آپ مذہب اسلام یا جس اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے بتانے میں کیوں قاصر ہیں آپ؟ آخر آپ کیوں مسلمان ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ مسلمانوں میں؟ اچھا کیوں ہیں مسلمان، کس وجہ سے ہیں آپ یہ تو بتا دیں۔ مرزا صاحب کی بات تو 100-150 سال پرانی ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدائش آپ نے لی، مفتی کا کورس کیا، اتنا سارا ٹائم لگایا، تو آپ اس مذہب اسلام کی سچائی کیوں بتانے سے قاصر ہیں جبکہ آپ باقاعدہ مفتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے۔ ابھی مرزا صاحب کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں نا۔ جی مفتی کا کورس میں نے کیا تھا، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ مرزا قادیانی کذاب ہے، ہاں جی، پھر میں نے یہ کتاب لکھی تھی، مفتی کے کورس کے اندر یہ بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، پھر بات سمجھ آ گئی ہاں یار یہ تو کذاب ہے۔ اب آپ ٹھہرے کہ مرزا قادیانی کو مجدد ماننے والے، تو کریں ہماری کتاب کو جھوٹا ثابت اور مرزا قادیانی کو سچا ثابت، شروع ہو جائیں، جلدی کریں جی۔ 150 سال پرانی ہے نا، تو جلدی جلدی آپ نے 150 سال کے بعد مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنا ہے، کریے ثابت، کتاب لکھ دی ہم نے، اور یہ بھی کتاب ہی کوئی 7-8 سال پرانی ہو چکی ہے، ابھی تک تو مرزا قادیانی سچا ثابت ہوا ہی نہیں۔ اب یہ ساری کوشش آپ نے کرنی ہے، ماشاءاللہ جلدی کریے، جواب دیجئے مجھے۔ ہے رام، ہے ایشور، شیو شیو، یعنی کہ آپ مسلمانوں کے پاس اگر مفتی کی ٹریننگ بھی دیں گے، مفت بھی بنائیں گے تو بھی لے دیں گے مرزا صاحب ہی بچے، انہیں پہ بات کریں گے۔ ارے یار آپ لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے کیا؟ لے دے کے مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب، مرزا صاحب اتنی مقبول مشہور شخصیت ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا، میں تو 4 سال پہلے جانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ تو میں کہہ تو رہا ہوں محترم، آپ تو اپنے مذہب کو سچا ثابت کر دیجئے، مذہب اسلام کی سچائی تو بتا دیجئے کہ مذہب اسلام میں ایسا کیا ہے جو آپ مسلمان ہیں؟ جی بالکل، ایک یہی تو بچہ ہے، دیکھیں نا، جھوٹ کا نکھیڑا بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب ماشاءاللہ اسلام تو سچا مذہب ہے اللہ پاک کا، تو سچ کے اندر سے جو جھوٹ ہے اس کو الگ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ مفتی کی ڈگری اسی چیز کی ہے اور کس چیز کی ہے؟ اب جلدی کرتے، اتنی بحث کے بعد اتنی جگت بازی آپ نے کر لی ہے، اور وہ پتہ نہیں کس یہ خاتون کی آپ تصویریں بھی سینڈ کر رہے ہیں، اچھا یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جلدی جلدی آپ مرزا جی کو سچا ثابت کر لیں، اور کچھ تو بتائیے، کوئی ہماری کتاب کو جھوٹا ہی کر دیں، اور 200 جھوٹ ہیں، کوئی ایک چیز کو بھی چلو جھوٹا کر لو گے تو چلو میں مان جاؤں کہ چلو آپ کے پاس بھی کوئی مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے۔ مفتی صاحب بہت سیدھا سیدھا سوال، اسٹریٹ فارورڈ، آپ مسلمان کیوں ہیں؟ جی مذہب اسلام کو ابھی آپ چھوڑیں، چھڈو، تسی کیڑے چکر پے ہو، مرزا جی مہان مجدد، آپ کے میر فیصل صاحب کے مجدد، یار ہم دیکھیں آپ کے گروپ کے اندر آ کے آپ کے مجدد کو کذاب ثابت کر رہے ہیں، دجال فراڈیا ثابت کر رہے ہیں، آپ کے اندر جرت نہیں، اللہ کی قسم، کہ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کر لیں، دیکھ لیں، یہ ہے جرت اسلام، یہ ہے اسلام کی جرت۔ جی میرا بھی پھر سوال ہے، آپ نے مرزا قادیانی کو مجدد کیوں مانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔
मुफ्ती मुबशर साहब से मैंने एक मासूमाना सवाल किया कि मजहब इस्लाम की सच्चाई बताएं, उसकी सदाकत बताएं, और उन्होंने पर्सनल पे हाँ करने के बावजूद, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि वो इस मसले पे बात करेंगे, वो सबके सामने मैंने देखा और सबने प्रूव भी किया कि वो मुकर रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है मजहब इस्लाम की सच्चाई बताने के रिगार्डिंग। कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं है कि आखिर मुफ्ती साहब जैसे लोग मुसलमान ही क्यों हैं। मुफ्ती जैसा तो होना दूर की बात है, और यही इस गुफ्तगू का निचोड़ है, यही सही है। और मुफ्ती साहब जैसों के पास भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो मुसलमान क्यों हैं। हैंस प्रूव्ड, कॉन्क्लूड। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया कि सदाकत इस्लाम के रिगार्डिंग बताएं। पर्सनल पे उन्होंने वादा किया कि बिल्कुल जरूर बताएंगे, तो मुझे काफी हौसला मिला कि मैंने कहा माशाल्लाह एक मुफ्ती तो ऐसे हैं मजहब इस्लाम में जो बताने को तैयार हुए। बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कदम पीछे करने शुरू कर दिए, और आज जब मैंने ग्रुप में भी बातचीत की कि जी बताएं, तो उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में बताना शुरू कर दिया कि उनके 200 झूठ बताएंगे, उनके इतने बताएंगे, उन्हें काजी बताएंगे, उन्हें सब कुछ बताएंगे। मेरा सवाल ये है कि कोई हिंदू, यहूदी, ईसाई, सितारा परस्त आके आलिम लोगों से, आप जैसों से ये पूछे कि भाई आप मुफ्ती हैं, बताएं सदाकत इस्लाम, मुझे समझाएं कि इस्लाम क्या है, तो क्या आप सबको ये जवाब देंगे कि मिर्जा साहब झूठे हैं? भाई अगर मिर्जा साहब झूठे भी हैं तो आप तो अपने सदाकत इस्लाम बताएं ना। मजहब इस्लाम की सदाकत बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो फिर काहे के मुफ्ती, काहे का मजहब, क्या बताएंगे आप? अब सवाल ये पैदा होता है कि शायद 150 पौने 200 साल पहले पैदाइश हुई होगी मिर्जा साहब की, उन्होंने दावा किया होगा, चलिए 150 200 साल पहले जो भी कुछ हुआ, मजहब इस्लाम तो 1500 साल से है, कुरान शरीफ 1500 साल से है, तब से आप क्या जवाब देते हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम पूछे आपसे कि मजहब इस्लाम की सच्चाई बताओ, तब तो आपके पास मिर्जा साहब की भी एक्सक्यूज नहीं थी। 100-125 साल से ले भी लेते हैं आप मिर्जा साहब का नाम, तो आप मजहब इस्लाम के रिगार्डिंग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि शेम ऑन यू ऑल दिस टाइप ऑफ आलिम एंड फाजिल who cannot answer, who cannot defend their religion. Thank you. शुक्रिया, जज़ाक।